الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو سورت تلاوت کی گئی تقریباً ہر مومن، ہر مصلی اس کو کئی مرتبہ اپنی نمازوں میں دہراتا ہے۔ بظاہر ایک چھوٹی صورت معلوم ہوتی ہے لیکن اس میں علوم کے سمندر پنہا ہے۔ آج پوری دنیا پر اگر غور کریں تو سب کو دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا۔ آدمی کو امن و امان چاہیے، یعنی خوف سے دوری، اور بھرپیٹ غذا چاہیے۔ اگر یہ دو چیزیں اس کو حاصل ہے، یعنی غذا اس کو ملتی ہے، دو وقت کھانا اس کو مل جاتا ہے، اور کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں، تو اس کی زندگی کامیابی سے ہمکنار ہے۔ یہ تو دعویٰ ہوا۔ دلیل یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اصبح معافی، جب آدمی صبح بیدار ہو اور اس کے سارے اعضاء کام کرتے ہو، آنکھیں دیکھتی ہو، کان سنتے ہو، زبان بولتی ہو، اپنے سارے امور کو سر انجام دیتا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیزت الدنیا بحذافیرها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا کی ساری لذتیں سمیٹ کر اس کو دے دی گئی۔ اور کیا چاہیے آدمی کو؟ آدمی صبح جب اٹھیں، اپنے جاب پر، اپنے کام پر، اپنی ملازمت پر، اپنی سرگرمیوں کو سر انجام دے، اور دو وقت اس کو روٹی نصیب ہو جائے، اس سے بہتر نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ روزانہ یہی تو ہوتا ہے، صبح شام بس کھا لے آدمی اور امن کے ساتھ رہے۔ یاد رہے امن ہی امن ہو لیکن روٹی نہ ہو تو جیسے ایک آدمی بے خوف زندگی گزارتا ہے، دیہات میں رہتا ہے لیکن روٹی نہیں اس کے پاس، تو نرے امن کو کیا کریں؟ آدمی سکون سے ضرور رہتا ہے لیکن پیٹ کا سکون اس کو نہیں ہے۔ یہ آدمی کے پاس بہت سی مال دولت کا انبار ہو، زمین جائیداد ہو، لیکن خوف ہو، مثلا حکومت کا مطلوب ہو تو محل میں رہتے ہوئے بھی لرزہ ہوگا، ترسا ہوگا، پتہ نہیں کب گرفتار کر لیا جائے۔ وہ اپنا محل چھوڑ کر قبر میں سو جائے گا، سنسان جنگلات کا سہارا لے گا، ایک جگہ پر وہ مستقر نہیں رہے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ امن بھی ضروری ہے، یعنی خوف سے امن و امان، اور غذائی جو انسان کی ضرورت ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے پوری دنیا کی گاڑی چلتی ہے۔ جہاں ایک کا فقدان ہوتا ہے دوسری چیز کارآمد ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش پر اپنا احسان جتلایا، جس کو ہماری اصطلاح میں بطور امتنان کے، یعنی اللہ ان پر احسان جتلاتا ہے، اے قریشیو، اے کعبۃ اللہ کے متولیو، سنو، تم اللہ کے نبی کو نبی کیوں نہیں مانتے؟ تم کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تم پر احسان فرمایا ہے۔ پہلا احسان ذکر کیا ہے لإیلاف قریش، قریش کا نام لے کر۔ یہ قریش چونکہ مانوس تھے،
وہ سال میں 2 سفر کرتے تھے، ایک یمن کا اور ایک شام کا۔ یمن جو ہے نا وہ گرم علاقہ تھا اور شام ٹھنڈا علاقہ تھا، تو وہ گرمیوں میں ملک شام جاتے تھے اور وہ سردیوں میں یمن جایا کرتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے وہ کچھ مال دولت بھی حاصل کر لیتے تھے، اللہ ان کو رزق بھی عطا فرماتا تھا۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب تجارت کرتا ہے تو مالدار ہوتا ہے۔ آج بھی وہ حضرات مالدار ہوتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، مختلف جگہ پر سیر کرتے ہیں، وہیں سے مال دولت کما کر لاتے ہیں۔ ویسے پوری دنیا کو اللہ نے ایک انسان کے لیے مباح فرمایا، جہاں جا کر بھی اس کو جاب کرنا ہو، جہاں جا کر اس کو رزق کمانا ہو۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا، زمین کے کندھوں میں چلو، ان کی وادیوں میں، ان کی گلیوں میں چلو اور اپنا رزق تلاش کرو۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مباح فرمایا، آدمی جہاں بھی سفر کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ جیسے ہمارے یہاں حج اور عمرے میں جاتے ہیں اور کچھ دولت کما بھی لیتے ہیں، اب اس پر نکیر کبھی نہیں کرتے، میں بھی نہیں کرتا۔ جب حج کے قافلے آتے تھے وہ تجارت کرتے تھے جس کا قرآن میں ذکر ہے، تو رزق حلال کے لیے ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اگر جاتے ہیں تو جائیں، البتہ شریعت کے حدود میں وہ تجارت اور کاروبار کرے۔ وہ چیزیں جو ممنوعات میں شامل، جو کسی دوسرے ملک کی قاعدے قوانین کو توڑتی ہے، وہ چیزیں لے جانا صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہترین 2 باتیں ارشاد فرمائے کہ قریش جن کو کعبۃ اللہ کا متولی کہا جاتا تھا، ایک دور تھا، بے امنی تھی، بے اطمینانی تھی۔ آدمی جب گھر سے باہر نکل جاتا تھا تو پتہ نہیں کب اس کو اچک لیا جاتا، اس کو غلام بنا لیا جاتا۔ حضرت زید ابن حارثہ کو اسی طرح غلام بنایا گیا تھا جب وہ اپنے والدہ کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک قبیلے نے حملہ کیا اور انہیں اچک لیا اور حضرت زید ابن حارثہ کو غلام بنایا گیا۔ اس زمانے کی بے امنی کو، بے استقراری کو قرآن نے یوں بیان کیا، اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ اللہ نے حرم کو امن و امان کا گہوارہ بنایا، حال یہ تھا کہ لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، لوگوں کو اچک کر ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، تو اس بے امنی میں بھی لوگ ان کی عزت کرتے تھے کہ یہ تو حرم کے متولی ہے، کعبۃ اللہ کے پڑوسی ہے۔ جب یہ جاتے تھے تو کوئی ان سے تعرض نہیں کرتا تھا، ڈاکو حملہ کرنے والے دور رہتے تھے کہ یہ تو اہل اللہ ہے، اللہ کے پڑوسی ہے، اللہ والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں احسان جتلاتے ہیں کہ تمہیں معلوم جب تم سفر کرتے تھے یمن کا اور سفر کرتے تھے شام کا، تو لوگ تمہیں کعبۃ اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے تم سے تعرض نہیں کرتے تھے، چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، تمہیں لوٹتے نہیں تھے۔ جب سب کچھ تمہیں کعبۃ اللہ سے مل رہا ہے تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ یعنی اس گھر کے رب کی عبادت کیسے کی جائے گی؟ جیسے اس کے نمائندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کعبۃ اللہ کا طواف اس طرح کیا جائے گا جس طرح اللہ چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کر کیا جاتا تھا،
تو آپ نے منع فرمایا کہ ننگا طواف نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں وہ نماز کے بدلے وہ سیٹیاں بجاتے تھے، جس کو قرآن کریم نے اس زمانے کے سماج اور معاشرے کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا۔ ان کی جو نمازیں تھی اس وقت تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا، اس طرح وہ نماز ادا کرتے تھے۔ تو نماز اس طرح پڑھی جائے گی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کو اس طرح مانا جائے گا جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل کا معنی اے محمد کہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا معنی یہ ہے کہ سب کو اس کی ضرورت ہو، اسے کسی کی ضرورت نہ ہو، انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اللہ بھی کسی کی اولاد نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا ہمسر، اللہ کا مثل، اللہ کی برابری کا کوئی نہیں۔ تو اللہ کی اس طرح عبادت کی جائے گی، یہ نہیں کہ 300 معبودوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ کعبۃ اللہ میں 300 سے زائد بت تھے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کعبۃ اللہ میں بت تھے، بتوں کی عبادت نہیں کی جائے گی، ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی جو خالق، مالک اور رازق ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اور اس کی شرح حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے رحمۃ اللہ الواسعہ۔ اس سے پہلے ہمارے گودرا کے ایک عظیم الشان عالم دین حضرت مولانا عظیم المرتبت حضرت مولانا ابو العلا اسماعیل درگاہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی توضیح کی ہے، اور یہ کتاب پڑوس ملک سے چھپی بھی ہے۔ حجت اللہ البالغہ کی اختصار کے ساتھ ترجمہ بھی کیا ہے اور اس کی شرح بھی کی ہے۔ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ شہر میں اتنے بڑے مصنف، اتنے بڑے عالم گزرے ہیں، الحمدللہ ان کے اخلاف اب بھی موجود ہے۔ تو حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عرب بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تو تھے، نیز زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیا اس کے بھی قائل تھے، البتہ یہ کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، اس سلسلے میں وہ بہت کمزور واقع ہوئے تھے، یعنی شرک کیا کرتے تھے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر جملہ ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے محمد اگر آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور بالضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ گویا مشرکین بھی اللہ کے وجود کے قائل تھے اور اس کے بھی قائل تھے کہ زمین و آسمان اللہ نے بنایا ہے، اس کے بھی قائل تھے، البتہ یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، اس میں یہ لوگ کمزور واقع ہوئے، شرک کرتے تھے۔ شرک کا مطلب بھاگیداری، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پر ان کا عمل نہیں تھا۔ ابھی پچھلے جو سبق جو پارہ پڑھا گیا سورہ انعام، سورہ انعام کیا ہے؟ سورہ انعام میں اس زمانے کے تقریباً رسومات کو بیان کیا گیا ہے، مکے کا سماج، اس کا معاشرہ، اس کی سوسائٹی جن چیزوں کی حامل تھی وہ سورہ انعام میں بیان کیا گیا، توحید خالص کو بیان کیا گیا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔
اس زمانے میں یہ تھا کہ جب کٹائی کا زمانہ ہوتا تو یہ لوگ 2 انبار اور ڈھیر لگاتے تھے، یعنی اللہ کے لیے اور ان کے بتوں کے لیے، یعنی اللہ کے نام پر بھی وہ نکالتے تھے اور بتوں کے نام پر لات، عزا، منات، ہبل اور کئی قسم کے دیوی دیوتاؤں کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ 2 انبار لگے ہیں اور جب ہوائیں چلتی تھی تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حصہ بتوں کے حصے میں چلا جاتا تو وہ لوگ وہ حصہ واپس لے کر، وہ اللہ کا حصہ بتوں کے حصے میں چلا جاتا تو واپس نہیں لیتے تھے، یوں کہتے تھے کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے حصے کی ضرورت نہیں، ہمارے بت بیچارے ہیں۔ اور ان کے بتوں سے اڑ کر اگر اللہ کے حصے میں چلا گیا 100 گرام بھی چلا گیا تو 100 گرام واپس لے لیتے تھے کہ تو بیچارے غریب ہیں، ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے، تو یہ کھیل کرتے تھے۔ اب دیکھو قرآن نے اس کو کس طرح فَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو ان کے شرکا کا ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا تھا، اور جو اللہ کا ہوتا یصل الی شرکائہم، ان کے شرکا تک پہنچ جاتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں ساء ما یحکمون، کتنا بدترین یہ لوگ حکم لگا رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں، کوئی اللہ یوں کہہ رہے میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، پیدا میں نے کیا، کھلا رہا ہوں میں، اور وہ خود ان چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو یاد رہے اللہ تبارک و تعالی ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو اس طرح جس طرح وہ چاہتا ہے، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ وہ اللہ جس نے اطعمہم من جوع، جس نے بھوک میں تمہیں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور جس نے امن دیا تمہیں خوف سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مکے کی مثال بیان کی ہے، ایک قول کے مطابق ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک گاؤں کی، ایک بستی کی مثال دی۔ بستی والے کیسے تھے؟ آمنہ، معمون تھے، محفوظ تھے، مطمئن تھے۔ یأتیہا رزقہا، بستی والوں کو ان کی غذا بڑی وافر مقدار میں ملتی ہے۔ جیسے آج کل الحمدللہ اگر ہم اپنے اوپر فٹ کریں دونوں چیزیں ہمیں نصیب ہے۔ غذا تو اتنی ہے کہ کھا نہیں سکتے، پولا پولن بازار بھرا ہوا ہے، کیا چاہیے، بلکہ کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اتنا اللہ نے عنایت فرمایا ہے۔ گھر بھی بھرے ہوئے ہیں، فروٹ اور پھل کی بہتات ہے، ہر قسم کی غذا اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور امن و امان بھی الحمدللہ، دونوں چیزیں اللہ نے عنایت فرمائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ ہمیں پوچھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رغدا من کل مکان فکفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان بستی والوں نے میری نعمتوں کی ناشکری کی۔ نعمتوں کی ناشکری سے اللہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، اللہ دوبارہ وہ نعمت اسے عطا نہیں کرتے۔ یاد رہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب غذا کی ناقدری ہوتی ہے اور جب یہ غذا منہ موڑتی ہے نا، دوبارہ بہت مشکل سے واپس آتی ہے۔ انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اپنے بالا خانے پر کھڑے تھے اور چنے کھا رہے تھے۔ چنے، اتنے میں ہوا یہ کہ چند چنے نیچے گر گئے۔ مولانا کی بڑھاپے کی عمر تھی اور بڑھاپے کا زمانہ تھا، نیچے آئے، آنکھوں سے کم نظر آتا تھا، تلاش کرنے لگے۔ لڑکیاں کھیل رہی تھی، کہا دادا کیا تلاش کرتے ہو؟ کہا بیٹا
दो चार चने इधर उधर हो गए, देख लीजिए। तो फिर वो चने मिल गए तो हजरत ने उस चने को उठाया और साफ करके खा लिया। फिर कहा अब मुझे इत्मीनान हुआ, इसलिए कि कहीं पैर पड़ जाता जिसके नतीजे में ऊपर से पकड़ हो जाती कि तुम्हें मालूम भी है इस चने को उगाने में हमारा पूरा सिस्टम, हमारा पूरा निजाम लगा है। हमने आसमानों को, जमीन को, चांद को, सूरज को, सबको लगाया, और तुम कौन होते हो कि हमारे इस ग़िज़ा को पैरों में रोंदते हो। अब इस पर हमारा हाल फीट करें। घरों में क्या होता है, खूब खाना पकता है और यूं ही फेंक दिया जाता है। बहुत सी मर्तबा तो घरों में छोटे बच्चे भी इस पर चलते हैं, रोटियों के टुकड़ों पर, बिस्कुटों पर, और पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, पैर पड़ते हैं। अब बतलाओ अल्लाह कितना नाराज होगा कि कितना नाकदरा है। नेमतें यूं ही नहीं छीनी जाती, आदमी यूं ही गुर्बत ज़दा नहीं होता। नेमतों की जब नाशुक्री है तब ही अल्लाह तबारक व तआला नेमतें छीनते हैं। आप हुकूमतों को उठाकर देख लीजिए और आप देख लीजिए कि अल्लाह कैसे नेमतें देते हैं और कैसे नेमतें छीनते हैं। क्योंकि अल्लाह का है, हम भी अल्लाह के हैं, नेमतें भी अल्लाह की है। अल्लाह हमें अपनी नेमत की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह फरमाते हैं मेरी नेमतों की नाशुक्री हुई, फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूअ वल खौफ, हमने उनको भूख में मुब्तला कर दिया, खौफ में मुब्तला कर दिया। जब भूख मुसल्लत होती है और खौफ मुसल्लत होती है, आदमी को कुछ सुझाई नहीं देता। रोटी बहुत बड़ी नेमत है, अगर रोटी नहीं होती आदमी सब भूल जाया करता है, अपने वकार को भी खो देता है, जाकर भीख मांगने लगता है। हदीस में आता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कादल फ़क्र अन यकून कुफ्रा, गरीबी और फकीरी इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। दूसरी ताकतें जो इंसान को उभारती है, हम तुम्हें मकान देंगे, हम तुम्हें रिज्क और रोजी देंगे, नौकरी तुम्हें मिलेगी, इसलिए तुम अपना मजहब तब्दील कर दो, तो यही आदमी बदल देता है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फ़क्र से पनाह मांगी है कि अल्लाह फ़क्र से हमारी हिफाजत, रोज़ी मांगी है। अल्लाह ताला ने कुरान में कितनी जगह इरशाद फरमाया कि या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, रोज़ी अमन के साथ हलाल तय्यब रोज़ी अल्लाह से मांगे। हाँ, कभी मुक़द्दर में फ़क्र है, गरीबी है, उस पर सब्र करना है, अल्लाह से मांगना है। बड़े बड़े लोग फाका कश थे, फाके उठाए हैं और फिर उसके बाद अल्लाह ने उनकी नस्लों को आबाद किया। अगर मैं बुजुर्गान दीन के वाक़यात बयान करना चाहूँ, खुद मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह का मैं वाक़या बयान करके अपनी बात ख़त्म कर दूँ। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात अक्सर मैं आपको इसलिए सुना करता हूँ, वो मेरे उस्ताद हैं। आदमी को अपने उस्ताद की बातें याद रहती है, उनसे हमने पढ़ा है, उनकी किताबें हमने पढ़ी हैं। आज भी ज़ेरे मुताला तकरीबन उन्हीं की किताबें रहती है, तो आदमी उनका तस्करा भी करता है। मौलाना ने खुद अपनी किताब कारवाने ज़िंदगी फी मसीरतिल हयात हमारे यहाँ कुतुब खाने में मौजूद है, बड़ी शानदार, पूरे 100 साल तारीख को मौलाना ने बयान किया। कोई इस किताब को अगर उर्दू में पढ़ लेता है तो उसको बड़ी मालूमात हासिल होगी, गोया वो पिछली सदी में चला जाएगा। पिछली सदी में क्या तहरीकात पेश आई, दावत व तबलीग के हवाले से क्या रोनुमा तब्दीलियाँ रोनुमा हुई, कैसे इसका आगाज़ हुआ, मोहम्मद अली, शौकत अली जौहर कौन थे, खिलाफत की तहरीक किस लिए चली, पूरी तारीख है। मौलाना बहुत बड़े मौर्रिख थे, मौलाना ये सारी बातें लिखी है। तो ज़िम्नन ये बात कहता चलो, मौलाना फरमाते थे कि एक मरतबा बड़ी बेबरकती हुई। पता नहीं ये बेबरकती कैसे आई। कहा कि मैं अमीनाबाद के बाजार में घड़ी बेचने के लिए तैयार हुआ, खाना नहीं था, घड़ी बेचने के लिए तैयार हो गया कि घड़ी बेच दूं और चंद दिनों तक काम चलाऊं। उम्र छोटी थी। कहा कि फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर सस्ती बेचूंगा तो लोग मुत्तहम करेंगे कि ये लड़का कहीं से चुरा कर लाया है। कहा बेचने की हिम्मत नहीं हुई। कहा कि मैं जब
درجے میں پڑھانے گیا، اس کے بعد کا واقعہ ہے، کھانا نہیں کھایا تھا، تھا ہی نہیں کچھ، کہا جب درجے میں پڑھا گیا تو نقاہت بہت تھی، کمزوری بہت تھی، تو ان کے ایک شاگرد مولانا معین اللہ صاحب جو بعد میں بہت بڑے عالم بھی بنے اور شہرت بھی پائی، کہا انہوں نے بھانپ لیا کہ حضرت نے کچھ کھایا نہیں، اللہ والے مانگتے نہیں ہیں، گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، تو بے ہوش یعنی ایسی نقاہت اور کمزوری تھی۔ مولانا معین اللہ پیچھے کے دروازے سے گئے اور جا کر جلیبی لے آئے، کہا پھر میں نے کھایا، تب میرے اندر طاقت پیدا ہوئی۔ تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنی ذات سے بھی کہتا ہوں، میرے سامعین کو بھی کہتا ہوں، اللہ اگر دولت دیں، اللہ اگر مال دیں، اللہ اگر وسعت دیں، اس کی حفاظت کیجئے۔ سب دن یکساں نہیں ہوتے، علماء نے لکھا ہے کہ ہر دن یکساں نہیں ہوتا، کبھی اللہ جوانی میں خوب دیتے ہیں، حفاظت کیجئے اس کی، اور پھر جب یہ جوانی ختم ہوتی ہے نا تو پھر آدمی پائی پائی کا محتاج، وہی کام آیا جو اس نے بچایا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ اگر مال دیں تو اس کی قدر کریں، نعمتوں کی ناشکری نہ کریں۔ یہ دوڑتے ہیں کھانے کے لیے، بھروچ جاتے ہیں، بروڈا جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہوٹلیں نہیں، اپنا پیٹرول بگاڑتے ہیں۔ جوانوں کو کیا ہو گیا؟ مال کو پانی کی طرح بہاتے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ آئندہ کل کیا چھپا ہوا ہے۔ یہی مال جس کو وہ بہاتے ہیں اللہ کی نعمت بن کر ان کے کام آئے گا۔ تو بہرحال یہ آیات بڑی شاندار آیت تھی کہ دو چیزیں جن کو اللہ عنایت فرما دے، دو وقت کی روٹی اللہ ان کو نصیب فرما دے، اور امن، چین، سکون، بے خوفی عطا فرما دیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آدمی ناشکری کرے گا اللہ ان دونوں نعمتوں کو چھین لے گا۔ تو سورہ قریش کا خلاصہ یہی ہے کہ قریش کو اللہ نے دو احسانات جتلائے کہ میں نے تمہیں کھانا کھلایا ہے، میں نے تمہیں امن و امان دیا ہے۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ ہم بھی اس سے سبق لیں گے، اللہ نے ہمیں دو وقت کی روٹی دی ہے، امن و امان دیا ہے، روزی ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ صبح جلدی اٹھ جاؤ، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، وقت پر آ جاؤ، فجر کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ آج میں نے فجر میں دیکھا پوری مسجد بھری ہوئی ہے، دل سے ایک افسوس کی بات، یہ یہی محلے کے لوگ، کہیں باہر کے ہیں ہی نہیں، یہی کے لوگ اتنے تھے کہ سب بھر جاتا ہے۔ اگر یہ روزانہ فجر پڑھنے لگیں اور وقت پر آنے لگیں تو اللہ کتنے راضی ہو جائیں گے اور کتنی نعمتیں اللہ عنایت فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان